بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے دوستو، حضرت نوح اور ادریس علیہ السلام کے بعد جب انسانیت دوبارہ کفر کے دلدل میں پھنسی تو ایک لمبے عرصے کے بعد کائنات کے خدا نے ابراہیم علیہ السلام سے کلام کیا اور انسانوں کو ایک موقع ملا کہ خدا اور انسانیت کے بیچ دوبارہ رشتہ مضبوط ہو۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے وعدہ کیا کہ وہ آپ کو تمام مذاہب کے امام بنائیں گے، نیز آسمان میں جتنے ستارے ہیں اتنی ابراہیم علیہ السلام کی اولادیں ہوں گی، اور اس کے لیے خدا انہیں ایک وارث عطا کرے گا۔ پیارے دوستو، لیکن اس سے پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو چند آزمائشوں سے گزارا۔ ان آزمائشوں اور امتحانوں میں سب سے مشکل آزمائش اس وقت پیش آئی جب حضرت ابراہیم علیہ السلام بوڑھے ہو چکے تھے۔ ان بڑھاپے کے دنوں میں آپ علیہ السلام کا ایک بیٹا ہی آپ کے بڑھاپے کا سہارا اور لخت جگر تھا، جو کہ آپ علیہ السلام کو بہت ہی عزیز تھا۔ آپ کا بیٹا اس وقت 13 یا 14 برس کا تھا۔ پیارے دوستو، اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو حکم دیا کہ انہیں اپنے اس بیٹے کی قربانی دینی ہوگی، اور یہ اس مالک کائنات کی خواہش ہے کہ وہ ان کے فرزند کا بہتا ہوا خون دیکھنا چاہتا ہے۔ ابراہیم علیہ السلام کا سینہ بیٹے کی محبت سے بھرا ہوا تھا، لیکن آپ علیہ السلام نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم کے آگے سر تسلیم خم کیا اور اپنے بیٹے کو تیار کیا، اپنے ساتھ چھری اور رسی لی اور اپنے بیٹے کو ایک پہاڑ پر لے گئے۔ شیطان لعین کے لاکھ بھٹکانے کے باوجود حضرت ابراہیم علیہ السلام نے حکم خداوندی کی تعمیل کی اور اپنے بیٹے کو زمین پر لٹا دیا۔ بیٹا بھی اس قدر خدا کا حکم ماننے والا تھا کہ اسے جب معلوم ہوا کہ یہ خدا کا حکم ہے تو وہ بھی خوشی خوشی قربان ہونے کے لیے راضی ہو گیا اور ایک لمحے کے لیے بھی کچھ نہ سوچا۔ پیارے دوستو، لیکن باپ نے جیسے ہی بیٹے کی نازک گردن پر چھری رکھی اور اسے چلانے کا ارادہ کیا تو فوراً ہی آسمان سے ایک فرشتے نے ایک مینڈا لا کر بیٹے کی جگہ پر رکھ دیا، اور ابراہیم علیہ السلام کے بیٹے کی جگہ وہ مینڈا ذبح ہو گیا۔ اس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرزند ابراہیم کی جان بخش دی اور ابراہیم علیہ السلام کی قربانی کو قبول فرما لیا، جو کہ دراصل ایک سخت آزمائش تھی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابراہیم علیہ السلام کو یہ خوش رنجی دی کہ وہ آل ابراہیم کو زمین کا وارث بنائیں گے، جن پر نعمتیں اور برکتوں کا نزول ہوگا۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام 3 بڑی امتوں یعنی یہودیت، عیسائیت اور اسلام کے پیشوا اور امام قرار پائے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے کس بیٹے کو قربانی کے لیے پیش کیا، اس کے متعلق اہل کتاب نے مسلمانوں سے سخت اختلاف کیا۔ پیارے دوستو، اسلام کے مطابق حضرت ابراہیم علیہ السلام کے وہ فرزند اور بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام تھے، لیکن یہود و نصارہ کے نزدیک وہ حضرت اسحاق علیہ السلام تھے، جنہوں نے وعدہ پورا کر دکھایا اور ابراہیم علیہ السلام کے حقیقی وارث بنے۔ دراصل یہ اختلاف اور جھگڑا صرف تاریخی نہیں بلکہ ایک نظریاتی تضاد ہے، کیونکہ یہود و نصارہ اسحاق علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کا نائب اور وارث مانتے ہیں، جن کی نسل سے بنی اسرائیل پیدا ہوئے، جبکہ مسلمان حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت ابراہیم کا حقیقی بیٹا اور وارث مانتے ہیں۔ پیارے دوستو، عرب حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ہی اولادیں تھیں، جن کی نسل سے نبی آخر الزماں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہوئی۔ مختصر یہ کہ یہ تاریخ کا ایک نظریاتی اور نسلی اختلاف بن گیا، جو کہ بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کے درمیان تھا۔ پیارے دوستو، یہود و نصارہ اپنی دلیل میں موجودہ انجیل یعنی بائبل کی وہ آیت پیش کرتے ہیں جس میں حضرت اسحاق علیہ السلام کا تذکرہ موجود ہے،
کتاب پیدائش کے مطابق تب خدا نے ابرام سے کہا کہ تو اپنے اکلوتے بیٹے آئزک کو جسے تو سب سے زیادہ پیار کرتا ہے موریا کے علاقے میں لے جا، اور میں جس پہاڑ پر تمہیں جانے کی نشاندہی کروں گا تم وہاں پر جا کر اپنے پیارے بیٹے کو قربان کر دینا۔ پیارے دوستو، موجودہ بائبل میں درجہ ذبیح اللہ کی حیثیت سے حضرت اسحاق علیہ السلام کا نام موجود ہے، لیکن خود بائبل کے بیان سے یہ حقیقت واضح ہوتی ہے کہ اسحاق علیہ السلام کے نام کو ذکر کرنے میں یقیناً تحریف ہوئی ہے۔ اس لیے بائبل کی اس آیت میں اسحاق علیہ السلام کے نام سے پہلے یور ڈیئرلی لوڈ اونلی سن یعنی اکلوتا محبوب بیٹا لکھا گیا ہے۔ پیارے دوستو، یعنی خدا نے حضرت ابراہیم کو ان کے اکلوتے اور محبوب بیٹے کی قربانی دینے کا حکم دیا تھا، لیکن غور طلب بات یہ ہے کہ اسحاق علیہ السلام اکلوتے ہو ہی نہیں سکتے۔ اس وقت آپ علیہ السلام کے اکلوتے بیٹے صرف اسماعیل علیہ السلام تھے، کیونکہ جب حضرت اسماعیل علیہ السلام پیدا ہوئے تو حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کوئی اولاد نہ تھی، اور حضرت اسحاق کی پیدائش کے وقت اسماعیل علیہ السلام موجود تھے۔ پیارے دوستو، جیسا کہ بائبل میں خود اس کی صراحت موجود ہے کہ ابرام جب 86 برس کے ہوئے تو ہاجرہ سے اسماعیل پیدا ہوئے۔ دوسری جگہ لکھا ہے کہ جب ابرام کی عمر 100 سال ہوئی تو ان کو آئزک پیدا ہوئے۔ بائبل کی ان عبارتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ حضرت اسحاق علیہ السلام حضرت اسماعیل سے 14 برس چھوٹے تھے، لہٰذا یہ بات واضح ہے کہ اسماعیل علیہ السلام پیدائش کے بعد 14 سال تک اکلوتے ہی رہے، اور خدا نے جس اکلوتے بیٹے کی قربانی مانگی تھی وہ اسماعیل علیہ السلام ہی تھے۔ پیارے دوستو، لیکن اس حقیقت کو ماننے کے بجائے اہل کتاب یہ کہتے ہیں کہ اگرچہ اسماعیل علیہ السلام بڑے ہیں لیکن اسحاق علیہ السلام ہی اکلوتے بیٹے ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام بیوی کے بیٹے ہیں اور اسماعیل علیہ السلام باندی کے بیٹے ہیں، چونکہ ہاجرہ بی بی سارہ کی باندی تھیں جو کہ انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو دی تھیں۔ پیارے دوستو، لیکن بائبل کے بیان سے یہ دعویٰ بھی جھوٹا ثابت ہوتا ہے، کیونکہ بائبل میں صراحت سے لکھا گیا ہے کہ سارہ نے ہاجرہ کو ابراہیم علیہ السلام کے حوالے باندی کی حیثیت سے نہیں کیا تھا بلکہ بیوی کی حیثیت سے کیا تھا، لہٰذا یہ بات بھی صاف ہو جاتی ہے کہ اسماعیل علیہ السلام کی پیدائش ابراہیم علیہ السلام کی بیوی سے ہوئی ہے، اور حضرت اسماعیل بھی اسحاق علیہ السلام کی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں۔ پیارے دوستو، خلاصہ یہ ہے کہ دلائل اور حقائق حضرت اسماعیل علیہ السلام کے ذبیح اللہ ہونے کو ثابت کرتی ہیں۔ ممکن ہے کہ بائبل کی اس آیت میں لفظ اسحاق نہیں بلکہ لفظ اسماعیل لکھا تھا، لیکن بعد کے زمانے میں اسے بدل دیا گیا ہو اور اسے اسحاق کر دیا گیا ہو، تاکہ اس میں اولاد اسحاق یعنی بنی اسرائیل کو فضیلت حاصل ہو، کیونکہ اگر اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ تھے تو یہ فضیلت بنی اسماعیل اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو حاصل ہوتی ہے۔ پیارے دوستو، اس بحث کا بنیادی مقصد حضرت اسماعیل علیہ السلام کو حضرت اسحاق کے مقابلے میں برتر ثابت کرنا بالکل بھی نہیں ہے، اور نہ ہی کوئی مسلمان اس بات کا تصور کر سکتا ہے۔ اسماعیل اور اسحاق علیہ السلام دونوں ہی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے فرزند ہیں، لیکن ذبیح اللہ کون ہیں اس حقیقت کا واضح ہونا اس لیے بھی ضروری ہے تاکہ یہود و نصارہ اور اہل کتاب کے باطل نظریات اور عقائد کی تردید ہو سکے۔ پیارے دوستو، حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولادیں یعنی بنی اسرائیل کو اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کا پیشوا بنایا گیا۔ خدا نے بنی اسرائیل کے ساتھ ایک عہد باندھا اور انہیں دنیا کی امامت عطا کی۔ زمانہ قدیم سے ہی بنی اسرائیل بنی اسماعیل کو بدو، چرواہے اور کمتر سمجھتے اور خود کو اہل کتاب اور خدا کی چنی ہوئی قوم یعنی دی چوزن پیپل کہا کرتے تھے۔ پیارے دوستو، لیکن کچھ ہی عرصے کے بعد بنی اسرائیل قوم نے فتنہ و فساد پھیلانا شروع کر دیا۔
اللہ تبارک و تعالیٰ نے بے شمار انبیاء کرام اور رسولوں کو ان کے درمیان مبعوث فرمایا، لیکن ان لوگوں نے عہد کو توڑا اور اللہ کے احکام کا مذاق اڑایا۔ انہوں نے نافرمانی شروع کر دی، نبیوں کا قتل عام کیا، یہاں تک کہ جب انہوں نے مسیح علیہ السلام کو مصلوب کرنے کی کوشش کی تو وہ سزا کے مجرم قرار پائے، اور اب منصب امامت بنی اسرائیل سے چھین لی گئی اور انہیں معزول کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے بنی اسماعیل کو دنیا کا پیشوا بنایا، جن میں آخری نبی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث کیا گیا۔ پیارے دوستو، یہود و نصارہ کی الہامی کتابوں میں یہ پیشن گوئی پہلے سے ہی موجود تھی کہ عیسیٰ علیہ السلام کے بعد دنیا کے امام فاران کے پہاڑوں سے آئیں گے، یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نام بھی انجیل میں واضح طور پر موجود تھا۔ پیارے دوستو، لیکن بنی اسرائیل نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا صاف انکار کیا، کیونکہ انہیں اس بات کا غرور تھا کہ وہ اسرائیلی اور چنے ہوئے یعنی دی چوزن ون ہیں اور آخری نبی ان میں ہی مبعوث ہونے چاہیے تھے۔ لہٰذا یہود و نصارہ نے اسماعیل علیہ السلام کے نام کو بائبل سے غائب کرنے پر ایڑی چوٹی کا زور لگا دیا اور بنی اسماعیل کی امامت سے سرے انکار کیا۔ پیارے دوستو، بنی اسرائیل اور بنی اسماعیل کا یہ تضاد آج بھی ویسے ہی قائم ہے، جو کہ فلسطین اور اسرائیل کے درمیان ہو رہی جنگوں میں دیکھی جا سکتی ہے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اسماعیل علیہ السلام، جنہیں ابراہیم علیہ السلام نے اللہ کی راہ میں قربان کیا اور جو آپ علیہ السلام کے وعدے کے فرزند تھے، ان کی آل اولاد کو ہی اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا کی امامت کے منصب پر فائز کیا تھا، اور تا قیامت یہودیوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ کی لعنت ہے، جبکہ امت مسلمہ دی چوزن پیپل کے عہدے پر ہمیشہ قائم رہے گی۔ دوستو، اگر آپ کو ویڈیو پسند آئی ہو، ویڈیو کو لائک کر دیں، چینل کو سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی مزید اچھی ویڈیوز باقاعدگی کے ساتھ آپ تک پہنچ سکیں۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔